نمبر 46، ترک جہاد اور حب دنیا کی وجہ سے کفار مسلمانوں کے خلاف یکجا ہو جائیں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا قرب قیامت میں یہ ہوگا کہ جتنے کفار ہیں وہ سب متحد ہو جائیں گے اور مسلمان جہاد کو چھوڑ دیں گے، مسلمان دنیا کی محبت کے پیچھے لگ جائیں گے، موت سے نفرت کریں گے۔ یہ سارے کافر اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر یوں حملہ کریں گے اور ایک دوسروں کو یوں دعوت دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے دسترخوان لگا ہوتا ہے تم ایک دوسرے کو کھانے کی دعوت دیتے ہو، جیسے دسترخوان لگتا ہے ایک کہتا آؤ روٹی کھاؤ، دوسرا کہتا ہے آؤ، اس طرح یہ کافر ایک دوسرے کو بلا کر اکٹھے ہو جائیں گے اور یہ مسلمانوں پہ حملہ کریں گے۔ مسلمان منتشر اور متفرق ہوں گے، ان سے جذبہ جہاد ختم ہو جائے گا، دنیا کی محبت ان کے دلوں میں آ جائیں گی اور اللہ کفار کے دلوں سے ان کا رعب ختم کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم، قریب ہے کہ وہ وقت آئے کہ امت کے لوگ اور لوگ تمہارے اوپر ایک دوسروں کو اس طرح دعوت دیں گے کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، جس طرح کے کھانا کھانے والے لوگ دسترخوان پر ایک دوسرے کو دعوت دیتے۔ فقال قائل، کہنے والے نے کہا ومن قلۃ نحن یومئذ، اے اللہ کے رسول کیا اس دن ہماری تعداد کم ہوگی کہ یہ سارے کفار ہم پہ حملہ کر رہے ہوں گے، کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، اس دن تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، ولیکنکم غصاء کغصاء السیل، لیکن تمہاری مثال اس طرح ہوگی جس طرح کہ پانی کے اوپر خس و خاشاک کی مثال ہوتی ہے، جس طرح پانی پر جھاگ ہوتی ہے، خس و خاشاک تن کے ہوتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، تمہاری حیثیت بھی جھاگ کی طرح خس و خاشاک کی طرح ہوگی۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، اللہ تمہارے دشمنوں کے سینے سے تمہارے رعب کو نکال دے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں میں اللہ وہن کو ڈال دے گا۔ قال قائل یا رسول اللہ وما الوہن، کہنے والے نے کہا اے اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت ہوگی اور لوگ موت کو ناپسند کریں گے، دنیا کی محبت ہوگی موت کو ناپسند کریں گے، تو قرب قیامت میں کفار اس طرح مل کر تمہارے اوپر حملہ کریں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان پر 47 ممالک کی فوجوں نے مل کر حملہ کیا، لیکن اللہ نے غلبہ اسلام کو دینا ہے، غالب ہمیشہ حق ہوتا ہے، وقتی طور پر آزمائش تو آتی ہے، اللہ آزماتا تو ہے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، کھرا کیا ہے کھوٹا کیا ہے۔ 47 ممالک کی فوجیں دنیا کی تمام ٹیکنالوجی کے ساتھ آئیں، ہر قسم کے ہتھیاروں کے ساتھ آئیں اور اللہ نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ آج اللہ نے طالبان کو قوت عطا فرمائی اور الحمدللہ ان کی دوبارہ قوت دوبارہ لوٹتی جا رہی ہے۔ جہاں ان کے پاس لڑاکا تیار ہے اور یہ لڑنے والے ان کے پاس صرف ایک بندوق، بقیہ کوئی ہتھیار ان کے پاس نہیں، ان کے پاس ڈرون، ان کے پاس کوئی ڈرون نہیں، ان کے پاس ٹینکر موجود ہے، ان کے پاس جدید اسلحہ موجود ہے، ان کے پاس خدا کی مدد موجود ہے۔ عرب کے ایک شیخ گزرے، شیخ عبداللہ عرام رحمۃ اللہ علیہ، اس کی ایک کتاب ہے آیات الرحمن فی جہاد الافغان۔ یہ عرب کا شخص تھا، جہاد کے لیے افغانستان آیا تھا، اور اس کے سامنے جو واقعات پیش آئے اس نے عربی زبان میں ان واقعات کو لکھا کہ افغانستان میں میں نے کیا کیا دیکھا۔ اس کتاب میں اس نے لکھا جب روسیوں کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، آج سے پہلے جب جنگ ہوئی تھی سوویت یونین روس کے ساتھ، اس دور کا سپر پاور روس تھا، تو جب روس کے ساتھ جنگ تھی تو کہا ان کے 120 سے لے کر 150 ٹینک ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے، ہماری تعداد 30 سے 35 تھی، ہمارے پاس ہتھیار موجود نہیں تھے، انہوں نے جب ٹینکروں سے ہمارے اوپر گولہ باری شروع کر دی تو ہم لوگ پریشان ہو گئے، سب اٹھے اللہ سے مانگا، کہا تھوڑی دیر گزری نہیں تھی اچانک ان کے اوپر گولہ باری شروع ہو گئی، یہ جتنے روسی فوجی تھے 500 کے قریب سب کے سب اس میں مر گئے، جتنے ٹینکر تھے سب کے سب جل گئے،
ہم پریشان تھے یہ ان پر کس نے بمباری کی، ہمارے پاس تو ایسے ہتھیار بھی موجود نہیں۔ ان میں جو ان کے 23 کمانڈر تھے وہ بھی مارے گئے روس کے۔ انہوں نے بعد میں پوچھا یہ تم نے اسلحہ کہاں سے لایا؟ ہم نے کہا ہمارے پاس تو ایسا اسلحہ ہی نہیں تھا۔ یعنی اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی، ٹینکروں کو بھی تباہ کر دیا، 500 سے زائد روسی فوجی بھی مارے گئے، 23 کمانڈر بھی مارے گئے۔ یہ اللہ کی مدد ہے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتی ہے۔ ابتدا میں آزمائش ہے لیکن اللہ حق کو غلبہ دیتا ہے۔ اسی میں انہوں نے ایک اور واقعہ لکھا، کہا ایک وقت ایسا آیا کہ جب انہوں نے لڑاکا طیاروں سے ہم پر حملہ کیا، ہم ایک پہاڑ کے اندر موجود تھے، قریب تھا کہ ہم سارے ختم ہو جائیں۔ ہمارے دائیں طرف، ہمارے بائیں طرف اوپر سے بم گرتے تھے لیکن کوئی بم ہمارے اوپر نہیں گرتا تھا۔ کہا اللہ نے ہمیں وہاں سکون کی نیند دے دی، ہم سارے اس میں سو گئے پہاڑ کے اندر۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہماری آنکھ کھلی، ہم نے کیا دیکھا، اچانک کہیں سے آگ لگی، جتنے ٹینکر تھے سب کے سب ان کے تباہ ہو گئے، باقی کچھ ٹینکر رہ گئے اور وہ لوگ بھاگ گئے۔ اللہ نے ہماری جان کی بھی حفاظت کی، اللہ نے ہمیں اسلحہ بھی دے دیا اور انہیں رسوا بھی کر دیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے فرمایا قرب قیامت میں کفار متحد ہو کر مسلمانوں پہ حملہ آور ہوں گے۔ آج چیچنیا میں، بوسنیا میں، عراق میں، فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ساری دنیا کا کفر اکٹھا ہو کر آج فلسطین پہ بمباری کر رہا ہے۔ آج سب ان کی معاونت کر رہے ہیں، اسلحے کے ذریعے، باتوں کے ذریعے، امداد کے ذریعے، لیکن اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں لیکن پھر بھی فلسطینی بچہ مسکرا رہا، جنازہ کندھے پر ہے پھر بھی ان کی پیشانی پہ ناگواری کے آثار نہیں ہیں۔ ماں بیٹے کے جنازے کو اٹھا رہی ہے اور نعرہ لگا رہی ہے کہ قدس انشاءاللہ فتح ہوگا۔ بیٹے کے سامنے باپ کا جنازہ اٹھ رہا ہے اور وہ نعرہ تکبیر لگا رہا ہے۔ یہ ایمان کا جذبہ ہے۔ ایمان کو کون شکست دے سکتا ہے؟ نہ ماضی میں کوئی دے سکا، نہ حال میں دے سکا، نہ مستقبل میں کوئی دے سکے گا۔ اس لیے غلبہ اسلام کا ہوتا ہے، لیکن ابتدا میں آزمائش آتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ کفر اس طرح متحد ہو کر مسلمانوں پہ حملہ آور ہوں گے، وجہ یہ ہوگی کہ مسلمانوں میں دنیا کی محبت بڑھ جائے گی۔